اثرات آج تک لوگوں کی شخصیتوں پر ہیں، لوگوں کے دل و دماغ پر ہیں۔ اسی وجہ سے اس ناگپور میں کوئی اس طرح کا ماحول نہیں بنتا جس طرح سے ہندوستان کے دوسرے شہروں میں دکھائی دیتا ہے۔ چونکہ اسلام جو ہے وہ بیریگیڈنگ نہیں کرتا، اسلام راستے روکتا نہیں ہے، اسلام دیواریں کھڑی نہیں کرتا، اسلام ہمیشہ لوگوں کو جوڑتا ہے، اسلام لوگوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہے۔ اور اسلام کے کل تعلیمات کا خلاصہ اگر ہم دو الفاظ میں پیش کرنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ اسلام کا آنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بندے کا رشتہ خدا سے جڑ جائے اور بندوں کے آپسی رشتے اچھے ہو جائیں، لوگ ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانیں اور ایک دوسرے کی حقوق کی ادائیگی میں جو ہے وہ بیداری سے کام لیں۔ تو ہمارے جو صوفیاء کرام ہوتے ہیں یہ انبیاء کرام کے نمائندہ ہیں، یہ ان کے وارثین ہیں، یہ ان کے جانشین ہیں، تو لوگوں کی یہی تربیت کرتے ہیں کہ دل کا رشتہ خالق سے جڑ جائے، یعنی مخلوق کا رشتہ اللہ کے ساتھ میں جڑ جائے اور ساتھ ہی مخلوق کے جو آپسی رشتے ہیں وہ اچھے ہو جائیں۔ ان کی بارگاہ میں آنے والے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ جب تربیت ان کی کر دیتے ہیں تو دلوں کے رشتے خالق کے ساتھ میں جوڑ دیتے ہیں اور لوگوں کا تعلق اپنے مالک حقیقی سے ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی اپنی بارگاہ میں آنے والوں کو یہ سبق بھی دیتے ہیں کہ اگر آپ ہسبینڈ ہیں تو آپ اچھے مثالی شوہر بنیے، اگر آپ بیوی ہیں تو مثالی بیوی بنیے، اگر آپ ماں باپ ہیں تو اپنے بچوں کے حقوق کو مکمل طور سے ادا کریے، اگر آپ بچے ہیں تو اپنے والدین کے حقوق کا پورا خیال رکھیے، ایک ایسے پڑوسی بنیے کہ جس پڑوسی کے وجود سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، ہمیشہ لوگ فائدہ ہی اٹھائیں، ایک ایسے کاروباری بنیے کہ جس کا سامان خرید کر کے لوگ دھوکہ نہ کھائیں۔ تو یہ جو صوفیاء کرام ہیں اس طرح سے بندوں کی تربیت فرماتے ہیں، اس طرح سے لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے کرائم کی دنیا کو آباد کرنے والے لوگ جب صوفیاء کی بارگاہ میں آتے ہیں تو وہ جرائم کی دنیا کو طلاق دے دیتے ہیں، وہ کرمنل نہیں ہوتے، پھر صوفیاء کی بارگاہ میں آنے کے بعد وہ اس جرم سے توبہ کرتے ہیں، وہ ہر طرح کے کرائم کو چھوڑتے ہیں، کیونکہ صوفیاء کا جو وجود ہوتا ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ لوگوں میں سدھار پیدا کریں، لوگوں کی اصلاح کریں، لوگوں کی تربیت کریں، لوگوں کی ذہن سازی کریں، اور اسی وجہ سے صوفیاء کرام کے یہاں ہر مذہب کے ماننے والے لوگ ملتے ہیں، کیونکہ ان کے آنگن میں اتنی وسعت ہوتی ہے کہ سب آ سکتے ہیں، اور جتنی ان کے آنگن میں وسعت ہوتی ہے، جتنا ان کا آنگن بڑا ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ ان کا دل بڑا ہوتا ہے، اور اسی قلب کی وسعت کا اندازہ آپ اس آنگن سے لگا سکتے ہیں کہ تمام ہی لوگ یہاں پر آتے ہیں۔ اور صوفیاء کرام نے سب سے بڑا پیغام یہ دیا اور باضابطہ پریکٹیکلی عملی طور سے اس کو زمین پر مضبوط بھی کیا۔ آپ دیکھیے کہ آج کے اس دور میں کہ جب نفرت کا واتاورن ہے، جب نفرت کی فضا جو ہے وہ تیز کر دی گئی ہے اور ہواؤں میں نفرت بکھیر دی گئی ہے، لوگ ٹیکا ٹوپی پگڑی ٹائی اور برقع ساڑی کے نام پر بٹے ہوئے ہیں۔ آج سے تقریباً 100 سال پہلے حضرت بابا تاج الدین اولیاء ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ درخت اس ناگپور میں لگایا تھا کہ اس درخت کے سائے میں آج بھی ناگپور اور اطراف کے لوگ جو ہے محبت سے بیٹھتے ہیں اور ایک ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کے کھانا کھا لیتے ہیں۔ یہ ہمارے دیش کی پہچان ہے اور اسی کو واسودیو کٹمبکم کی سنسکرتی کہا جاتا ہے کہ پورا وشو ہمارا پریوار ہے، اور رسول پاک نے فرمایا کہ الخلق کلہم عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ تو جس طرح سے دوسرے مذاہب میں انسانی بھائی چارے کے حوالے سے تصورات ملتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ بہتر طریقے سے اسلام میں انسانی بھائی چارے کی بنیاد پر، آدمیت کی بنیاد پر بھائی چارے کے تصورات ملتے ہیں، اور حضرت بابا تاج الدین اولیاء ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ جیسے صوفیاء نے اسی بھائی چارے کو، اسلام کی انہی تعلیمات کو جو ہے مضبوطی سے زمین پر اتارا، اور پھر وہی ہمارے سنویدھان کا بہت بڑا حصہ بنے۔ آج بھی ہمارا سنویدھان جو سینکڑوں زبانوں کو ایک ساتھ جوڑ دیتا ہے، الگ الگ مذاہب کے ماننے والے، الگ الگ سنسکرتی کو فالو کرنے والے، الگ الگ طریقوں کی عبادتیں کرنے والے تمام لوگوں کو آسام سے بنگال تک، کشمیر سے کنیا کماری تک اگر کوئی چیز جوڑتی ہے تو وہ ہمارے بھارت کا سنویدھان ہے۔ اور اس بھارت کے سنویدھان میں جو کامنالٹیز ہیں، جو کامن چیزیں ہیں، اس کی بنیادیں اگر سنویدھان بننے سے پہلے کسی نے رکھی ہیں تو وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ہیں، وہ حضرت سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء ہیں، حضرت مخدوم سمنا وحد الدین تارک السلطنہ سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی ہیں، حضرت بندہ نواز گیسو دراز ہیں، خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی ہیں۔ ان جیسے اولیاء کرام نے سوہارد کی، محبت کی، بھائی چارے کی جو شاندار مثالیں پیش کی ہیں، اسی کے اثرات ہمارے بھارتی سماج پر دکھائی دیتے ہیں۔ حضرت بابا تاج الدین اولیاء ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے ایک بڑی زبردست شخصیت ہے کہ آپ نے لوگوں میں ایکتا کے لیے، اکھنڈتا کے لیے، بھائی چارے کے لیے، ایک دوسرے کو جوڑنے کے لیے جو کام کیا ہے، آج 100 سال کے بعد بھی وہ چراغ جو ہے پوری آب و تاب کے ساتھ روشن ہے، اور اسی روشنی کا جو فیض ہے وہ لوگوں کے دلوں میں ہے۔ اسی وجہ سے اس آنگن میں آپ کسی بھی دیوار پہ یہ اسٹیکر نہیں دیکھیں گے کہ اس آنگن میں فلاں لوگ نہیں آ سکتے۔ لوگوں نے نفرتیں اتنی پھیلائی کہ مسجدوں کی دیواروں پر اسٹیکر لگا دیے کہ اس مسجد میں فلاں لوگوں کا آنا منع ہے، فلاں لوگوں کا داخلہ منع ہے، لیکن آج بھی نفرتی چنٹوؤں کی اتنی ہمت نہیں ہو سکی ہے کہ درگاہوں کی کسی دیوار پر وہ یہ لگا سکیں کہ اس درگاہ میں فلاں لوگ